اعلان ہوتا ہے، اے مکہ کے رہنے والو، اے حج کے لیے دور دراز سے آنے والو، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 دینار تھے۔ جو شخص بھی مجھے واپس کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا دے گا اور جہنم سے آزادی عطا کرے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی مکہ مکرمہ کے ایک بوڑھے صاحب اٹھے اور انہوں نے اس اعلان کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا، اے خراسانی بھائی، ہمارے شہر کے حالات آج کل بہت ہی خراب ہیں۔ ہر طرف قحط سالی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، مزدوری کے مواقع بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، فقر و غربت کا دورہ ہے۔ آپ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے جو آپ کا مال لوٹا دے کچھ انعام کا اعلان کر دو۔ ممکن ہے وہ مال کسی فقیر اور محتاج کے ہاتھ لگا ہو، تو جب وہ انعام کا اعلان سنے گا تو آپ کا مال لا کر دے دے گا تاکہ اسے بھی حلال طریقے سے کچھ دینار مل جائیں۔ جی ہاں، مشہور مورخ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ فرماتے ہیں، میں ایک سال حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میں نے خراسان، اس دور میں خراسان ایران اور افغانستان سمیت ارد گرد کے کئی علاقوں ممالک کو کہا جاتا تھا سے آئے ہوئے ایک شخص کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کے رہنے والو، اے حج کے لیے دور دراز سے آنے والو، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 دینار تھے۔ جو شخص بھی مجھے واپس کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا دے گا اور جہنم سے آزادی عطا کرے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، آج کل کے حساب سے اس کا وزن تقریباً 4347 گرام بنتا ہے۔ اس طرح آپ اندازہ کر لیں 1000 دینار اچھا خاصا سونے کا خزانہ تھا۔ یہ اعلان سنتے ہی مکہ مکرمہ کے ایک بوڑھے صاحب اٹھے، انہوں نے اعلان کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا، مزدوری کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اے ہمارے خراسانی بھائی، ہمارے شہر کے حالات خراب ہیں، ہر طرف قحط سالی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، فقر و غربت کا دورہ ہے۔ آپ کے لیے میرا مشورہ ہے، آپ اس شخص کے لیے جو آپ کا مال لوٹا دے کچھ انعام کا اعلان کر دو۔ ممکن ہے وہ مال کسی فقیر اور محتاج کے ہاتھ لگا ہو، جب وہ انعام کا اعلان سنے گا تو مال واپس لا کر دے دے گا تاکہ اسے بھی حلال طریقے سے کچھ دینار مل جائیں۔ خراسانی شخص نے پوچھا، آپ کے خیال میں ایسے شخص کا انعام کتنا ہونا چاہیے؟ مکہ مکرمہ کے رہائشی اس بوڑھے بزرگ شخص نے کہا، 1000 دینار میں سے کم از کم 100 دینار تو ہونے چاہیے۔ لیکن خراسانی شخص اس پر راضی نہیں ہوا۔ اس نے کہا، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، آج مجھے مال نہ ملا تو کوئی بات نہیں، روز قیامت تو مل ہی جائے گا نا۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں یہ سارا مکالمہ سن رہا تھا اور میں سمجھ بھی گیا کہ یہ مال کسی اور کو نہیں، اسی بابا جی بزرگ بوڑھے کو ملا ہے، لیکن یہ بغیر کسی حلال انعام کے اسے واپس نہیں کرنا چاہتا۔ شاید یہ بہت فقیر اور محتاج ہو۔ میں نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اور اصل صورتحال سمجھنے کے لیے اس کا پیچھا کیا کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ وہ بابا جی اپنی جگہ سے اٹھے اور مکہ مکرمہ ایک پرانے محلے کے کچے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، باہر کان لگا کر میں سننے کھڑا ہو گیا، اندر سے آواز آئی کہ بابا جی اپنی اہلیہ گھر والی کو کہہ رہے تھے، اے لبابا، دیناروں کا مالک مل چکا ہے اور اب ہمیں واپس ہی کرنے پڑیں گے۔ میں نے اسے کچھ انعام دینے کا بھی کہا لیکن وہ تو اس سے انکاری ہے۔ کئی دنوں سے فاقے کی ستائی ہوئی اہلیہ نے جواب دیا، میں 50 سال سے آپ کے ساتھ غربت بھری زندگی بسر کر رہی ہوں، لیکن کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائی،
لیکن اب تو کئی دنوں سے فاقہ ہے۔ پھر ہم دونوں کی ہی بات نہیں، گھر میں ہماری 4 بیٹیاں، آپ کی 2 بہنیں، آپ کی والدہ بھی ہیں، انہی کا تو کچھ خیال کر لو۔ یہ مال جیسا بھی ہے آج خرچ کر لو، کل کو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کر دے تو یہ قرض چکا دینا۔ بابا جی نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا میں 86 برس کی عمر میں آ کر اب حرام کھانا شروع کر دوں، جبکہ میں نے پوری زندگی صبر و شکر میں گزار دی۔ اب تو یوں سمجھو میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ اس پر بیوی بھی خاموش ہو گئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں یہ سب باتیں سن کر حیران ہوا اور واپس حرم شریف میں آ گیا۔ اگلے دن جب سورج بلند ہوا تو وہی کل والا خراسانی شخص اپنے گم شدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے خراسانی بھائی، میں نے کل بھی آپ کو ایک مفید مشورہ دیا تھا، اگر آپ 1000 دینار میں سے 100 دینار نہیں دے سکتے تو 10 ہی دے دو، تاکہ اگر کسی غریب، فقیر، محتاج کو آپ کا مال ملا ہے تو اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ حضرت ابن جریر کہتے ہیں کہ اس طرح دوسرا دن بھی بیت گیا اور خراسانی شخص کو اس کا مال نہ مل سکا۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو پھر وہ آ کر اپنا گم شدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ اب پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، خراسانی بھائی، میں نے پرسوں آپ کو 100 دینار انعام کا اعلان کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن آپ نہ مانے۔ کل 10 دینار کا مشورہ دیا تھا، آپ اس پر بھی انکاری رہے۔ چلو 1 دینار انعام کا اعلان ہی کر دو۔ ممکن ہے جس غریب کو آپ کا مال ملا ہے اس کے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہو، تو وہ 1 دینار سے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کھانے ہی کا انتظام کر لے گا۔ خراسانی شخص پھر بڑی ہی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے، میں 1 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنا مال لوں گا تو پورا لوں گا، ورنہ بروز قیامت ہی فیصلہ ہوگا۔ جب بابا جی نے یہ سنا تو ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ برداشت نہ کر سکے اور اس خراسانی شخص کا دامن اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہارا مال واپس کر دوں گا۔ اللہ کی قسم، جب سے یہ مال مجھے ملا ہے میں ایک پل بھی سکون سے نہیں سو سکا۔ ابن جریر کہتے ہیں میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ بابا جی اپنے گھر میں داخل ہوئے، دینار لیے اور باہر نکل کر وہ سارے دینار اس خراسانی شخص کو دیتے ہوئے کہا، اللہ مجھے معاف کر دے اور اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرمائے۔ حضرت ابن جریر کہتے ہیں مجھے ان کے پیچھے گھر سے رونے اور سسکیوں کی، آہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً سب کئی روز سے فاقے میں تھے۔ اس خراسانی شخص نے تسلی سے اپنے دینار گنے اور روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور آگے گیا تھا، اچانک مڑا اور ان بابا جی کی کنیت سے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابو غیاث، میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اپنی میراث میں 3000 دینار چھوڑے تھے اور وصیت کی تھی کہ شرعی طریقے پر اس کا تیسرا حصہ یعنی 1000 دینار فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دیے جائیں۔ اور میں مکہ مکرمہ میں یہ مال اسی نیت سے لایا تھا کہ کسی فقیر، کسی محتاج، کسی نادار، کسی مجبور اور کسی محتاج کو دے کر اپنے لیے اور اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کراؤں گا۔ مجھے سفر میں آپ سے زیادہ سفید پوش محتاج ضرورت مند کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے یہ مال سارا رکھ لو اور اپنی ضروریات میں خرچ کر دو۔
یہ سن کر ابو غیاث رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے تشکر بھرے آنسو رواں ہو گئے، اور انہوں نے خراسانی شخص اور اس کے والد مرحوم کو خوب دعائیں دی۔ پھر جب وہ خراسانی شخص وہاں سے جانے لگا تو میں بھی وہاں سے واپس ہونے کے لیے مڑا تو پیچھے انہی بابا جی بوڑھے ابو غیاث کی آواز سنائی دی، بیٹا رک جاؤ، میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور یوں تم میرے پورے معاملے سے باخبر ہو۔ میں نے اپنے شیخ احمد بن یونس یربوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بتاتے تھے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ہدیہ تحفہ بغیر مانگے دے اور بغیر نفس کی انتظار کے دے تو اسے قبول کر لینا اور رد نہ کرنا۔ پھر انہوں نے گھر کے 9 افراد کے لیے 100 دینار الگ کیے اور پورا 10واں حصہ یعنی 100 دینار مجھے عنایت کیے، اور مجھے ساتھ ہی کہا یہ حلال مال ہے، اسے احتیاط سے خرچ کرنا۔ حضرت ابن جریر کہتے ہیں میں وہیں 100 دینار 2 سال تک خرچ کرتا رہا اور خوب علم حاصل کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے لطف و احسان سے اس کا یقین عطا فرمائے کہ جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، اور جو رزق ہمارے حصے کا نہیں وہ ہمارے کام نہیں آئے گا، خواہ ہمارے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو۔ بس رزق کے حلال کے اہتمام اور حرام روزی سے بچنے کی یہی کنجی ہے، باقی رزق کے حلال کے لیے محنت، مسنون دعاؤں اور مقبول وظائف بھی بندے کو اللہ سے جوڑنے کے ذرائع اور بہانے ہیں۔